بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدارس رجسٹریشن ایکٹ کے اوپر میں کچھ معلومات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، بات کرنے سے پہلے میری اس گفتگو کا مقصد تبصرہ کرنا نہیں ہے، مطلب کہ یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ اس موضوع کے اوپر میں کوئی اپنی سائڈ سے اپنی کسی رائے کا اظہار کروں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میں خاص طور پہ، چونکہ میری جو زیادہ تر جو لیکچرز ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ یوتھ کے لیے ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں۔ میں سٹوڈنٹس کو انفارمیشن کے طور پہ کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر کے جو حالات و واقعات ہیں ان سے آگہی دینا، ان کو انفارمیشن فراہم کرنا، یہ میرا مقصد ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت میں آپ لوگوں سے کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل آپ لوگ سوشل میڈیا پر بھی، نیوز پیپرز میں بھی، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آپ لوگوں کو ایک بڑا ہاٹ ایشو پاکستان کا کہ جی مدارس رجسٹریشن کے اوپر گورنمنٹ اور مولانا فضل الرحمان کی آپس میں ناراضگی۔ حالانکہ مولانا صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمیشہ ایک بڑا اچھا تعلق رہا ہے، لیکن اب ان میں جی تناؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مولانا صاحب اس بات کے اوپر بضد نظر آ رہے ہیں کہ مدارس رجسٹریشن ایکٹ کو فوری طور پہ منظور کر لیا جائے، اور دوسری سائڈ پہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں تحفظات کا شکار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت 3 طرح کے نظام تعلیم رائج ہیں، مطلب کہ 3 ٹائپس آف ایجوکیشنل سسٹم اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہمارا سرکاری نظام تعلیم ہے کہ جو کہ عام طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچہ جب ہم داخل کرواتے ہیں وہ جناب پرائمری، مڈل، میٹرک، اس کے بعد ایف اے، بی اے، ایف ایس سی یا بی ایس سی، یا پھر اس کے بعد ایم اے وغیرہ، یہ ایک عام ہمارا نظام تعلیم ہے۔ اس کے بعد دوسرا نظام تعلیم جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے، ایکسپینسو ہے، جو کیمبرج، آکسفورڈ وغیرہ کا سلیبس جہاں پر فالو کیا جاتا ہے، تو یہ دوسرا نظام تعلیم ہے۔ پہلا عام سرکاری جو ہمیں نظر آتا ہے، دوسرا کیمبرج، آکسفورڈ والا، اور نمبر 3 پہ یہ ذرا آپ دھیان سے سن لیں، ایک بہت بڑا نظام تعلیم ہمارا درس نظامی، اور عام طور پہ اسکول، کالجز، یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ درس نظامی کیا ہوتا ہے۔ اس کو ذرا دھیان سے سن لیں۔ ہمارے دینی مدارس میں، جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سمجھ لیجیے کہ نظام تعلیم ہے، وہاں پر جو رائج نظام تعلیم ہے اس کو درس نظامی کہا جاتا ہے، اور درس نظامی کی ہسٹری نظام الملک طوسی کے دور سے شروع ہوتی ہے، نظام الملک کے دور سے، یعنی کہ امام غزالی اور نظام الملک طوسی۔ اس کی وجہ کچھ اس طرح سے بنی کہ نظام الملک کی فاطمی جو حکمران تھے ان کے خلاف ایک جنگ چل رہی تھی، بڑی خوفناک قسم کی، ان کے ساتھ ایک جدوجہد چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی۔ تو نظام الملک نے یہ سوچا کہ دشمن کو ہرانے کے لیے صرف ہتھیاروں کی نہیں، کہ میدان جنگ میں ہی صرف ان کو شکست دی جائے، بلکہ جو اصل لیڈر ہوتا ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے کہ دور رس آنے والا جو وقت ہے، آنے والی جو صدیاں ہیں، وہاں تک دشمن کو شکست فاش دی جائے، اور جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان کا ذہن تبدیل کر دیا جائے۔ اور ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے ذرا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایجوکیشن سے بڑھ کے اور کچھ نہیں، نظام تعلیم سے بڑھ کے، تعلیم ہی ایک ایسا نظام ہے جو کہ ہمارے ذہنوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، جو کہ ہمارے ویژن کو بڑھا کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، وہ نظام تعلیم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے امام غزالی کی خدمت حاصل کی، اور درس نظام ایک نیا کہہ لیجئے کہ ایک انہوں نے نظام تعلیم وضع کیا جو پھر درس نظامی کے نام سے مشہور ہوا، اور بغداد سے مدرسہ نظامیہ جو تھا وہاں سے پھر اس کا آغاز کیا گیا، اس کو نافذ کیا گیا، اس کو پھر بڑی پذیرائی ملی، یہ مقبول عام ہوا، اور یہ پوری مسلم امہ کے طول و عرض میں لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ نظام الملک نے جس نظام تعلیم کو امام غزالی کے ساتھ مل کے شروع کیا، اس کے فاؤنڈر امام غزالی اور نظام الملک ہیں، بغداد سے یہ سارا کام ہوا، اور پھر پوری مسلم امہ نے اس کو قبول کیا۔ اور ہندوستان میں پھر یہ مطلب کہ 1800 سے بھی کوئی پہلے کی باتیں ہیں، کوئی 1600-1700 میں یہ نظام رائج ہوا، اور اس وقت مطلب ہندوستان میں اور پاکستان میں جتنے اوورال دینی مدارس ہیں، کم و بیش یعنی کہ
اب کچھ مکاتب فکر کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو اس وقت درس نظامی ہی رائج ہے، یعنی کہ درس نظامی کے تحت ہی وہاں پر مدارس کا نظام چلایا جا رہا ہے، اور اس کے سلیبس میں قرآن شریف، حدیث، فقہ اور فلسفہ وغیرہ یہ اس کی بنیادی اس کے مطلب کہ اس کے جو مضامین ہیں، اور اس کے علاوہ بعض جو بڑے دینی مدارس ہیں انہوں نے کچھ تبدیلیاں کر کے کچھ عصری علوم مطلب کہ جو کمپیوٹر ہے یا میتھمیٹکس وغیرہ کو بھی اس میں داخل کر لیا ہے۔ یہ ہے درس نظامی کے حوالے سے۔ اب اہم چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ ہمارے دینی مدارس جس قانون کے تحت چل رہے تھے اب تک، وہ 1860 کا قانون تھا، یعنی کہ دینی مدارس کو جو قانون ڈیل کر رہا تھا، جس کے تحت ہمارے دینی مدارس چل رہے تھے پورے، وہ 1860 کا قانون تھا۔ اور مدارس کو چلانے کے لیے ایک وفاق المدارس بنایا گیا، مطلب کہ یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے مسالک ہیں، جیسے ہمارے اہل سنت ہیں، اس کے علاوہ اہل تشیع، ان کا اپنا اپنا ایک وفاق ہے، اور وفاق مدارس میں امتحانات کو کنٹرول کرتا ہے، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن وغیرہ جو ہے وہ وفاق بناتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے پشاور میں آرمی اسکول کے اوپر دہشت گردوں کا ایک حملہ ہوا، اور اس میں بہت سارے بچے جان سے گئے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو اس کے بعد گورنمنٹ نے دوبارہ سے پالیسی کو ریویو کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ پاکستان کے جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کو دوبارہ سے رجسٹرڈ کیا جائے گا، اور ان کے نصاب کو تھوڑا سا تبدیل کیا جائے گا۔ اس میں کچھ جو عصری علوم ہیں، کچھ جو دنیاوی جو علوم ہیں، کمپیوٹر سائنسز وغیرہ کو بھی ایڈ کیا جائے گا، تاکہ جو دینی مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ وہ ایک قومی دھارے میں ان کو لایا جائے، اور وہ ان کو جابز وغیرہ بھی ملیں، تاکہ بے روزگاری کا بھی خاتمہ ہو، اور کچھ ذرا جدت کے ساتھ، وقت کے ساتھ جو ہے ان کو اپڈیٹ بھی کر دیا جائے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے 26ویں ترمیم بڑی مشہور ہوئی، اس میں ایک بل پیش کیا گیا۔ اصل میں یہ بل دراصل گورنمنٹ نے ہی اس کو پیش کیا، اور سب سے زیادہ اس بل کی جو حمایت وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ان کی جماعت نے کی۔ اس بل کے اندر مین یہ چیز تھی کہ مدارس کی جو رجسٹریشن ہے، اب یہ ہے وہ سب سے اہم بات جو اس وقت گورنمنٹ اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جس بات کے اوپر ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی، ابھی تک کشیدگی پائی جا رہی ہے، ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہو رہا۔ اس بل کا مین ایجنڈا یہ تھا اس بل کے اندر کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن محکمہ تعلیم کے انڈر ان کو نہ کیا جائے، یعنی کہ محکمہ تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس کو نہ کیا جائے، بلکہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت دینی مدارس کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟ اس بل کے اندر گورنمنٹ کا اور مولانا فضل الرحمان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہوا، اور وہ پھر بل پیش ہوا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن محکمہ تعلیم کے انڈر نہ کی جائے، بلکہ سوسائٹیز ایکٹ کے اندر کی جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دینی مدارس جو ہیں وہ ان کی اپنی خود مختاری ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کا بجٹ انڈیپینڈنٹ ہے، ان کا نظام تعلیم جو ہے وہ خود مختار ہے۔ تو مدارس اس بات کو برداشت نہیں کرتے کہ ان کی خود مختاری کو ختم کیا جائے، ان کے سلیبس کو ڈسٹرب کیا جائے۔ تو اگر وہ محکمہ تعلیم کے انڈر آئیں گے تو پھر محکمہ تعلیم تو ساری چیزیں اپنی ان کے اوپر لاگو کرے گی، ظاہری بات ہے کہ ان کی خود مختاری ڈسٹرب ہو جائے گی، ان کا نصاب ڈسٹرب ہوگا۔ تو اتفاق اس بات کے اوپر ہوا کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ان کو رجسٹرڈ کیا جائے، جس کے تحت این جی اوز وغیرہ ہوتی ہیں، تاکہ مدارس کی جو خود مختاری ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اب انتہائی زیادہ اہم بات سنیں ذرا کہ یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یعنی کہ مدارس کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سے پاس ہوا، اس کے بعد پھر سینٹ سے بھی پاس ہو گیا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ایک بل جو نیا ترمیم ہوتی ہے، جب وہ ایک بل نیشنل اسمبلی سب سے پہلے اس کو پاس کرتی ہے، اس کے بعد سینٹ اس کو پاس کرتا ہے، اور فائنل اپروول کے لیے پھر وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جاتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل یعنی کہ آئینی سربراہ ہوتا ہے اسٹیٹ کا۔
صدر نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے اس کو منظور نہیں کیا۔ اب کرنٹ بالکل جو موجودہ صورتحال وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مدارس کا وہی بل، یعنی کہ جس میں یہ مان لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ان کو رجسٹرڈ کیا جائے، محکمہ تعلیم کے انڈر ان کو رجسٹرڈ نہ کیا جائے، وہ اس بات کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ساتھ ایک علماء کرام کی بھی کثیر تعداد ہے، یعنی کہ ایک سائڈ پہ لگ یوں رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اکیلے ہیں اور ان کی جماعت، اور دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ اور دیگر جو علماء کرام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دینی مدارس کا معاملہ جو ہے وہ ایک تعلیمی معاملہ ہے، لہٰذا یہ محکمہ تعلیم کے انڈر ہی اس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ لیکن وہی بات کہ مولانا صاحب کا کلیم یہ ہے، مولانا صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ دینی مدارس کی خود مختاری ہے، دینی مدارس کا بجٹ اپنا ہے، دینی مدارس کا نصاب اور سلیبس اپنا ہے، ان کی خود مختاری ہم کسی طور پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ رجسٹرڈ کرے گورنمنٹ، لیکن ان کو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت ان کو رجسٹرڈ کرے، اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے محکمہ تعلیم کے ایکٹ کے تحت مدارس کو رجسٹرڈ کرنا ہے، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کریں۔ اس بات کے اوپر تناؤ پایا جا رہا ہے، اس بات کے ساتھ مولانا صاحب کی اور گورنمنٹ کی ابھی مفاہمت نہیں ہو رہی۔ یہ ہے وہ مدارس رجسٹریشن ایکٹ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں پھر آخر میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اس میں میری کوئی رائے نہیں، اور نہ ہی مجھے کوئی یہ حق ہے کہ میں اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے صرف اسٹوڈنٹس کے لیے، نوجوانوں کے لیے، چونکہ یہ ہمارا ایک اہم ایشو ہے اور تعلیمی ایشو ہے، ان کو انفارمیشن فراہم کرنے کی کوشش کی ہے کہ مدارس رجسٹریشن ایکٹ دراصل ہے کیا۔ میں آخر میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو محکمہ تعلیم کے انڈر ایکٹ جو ہے، محکمہ تعلیم کے انڈر مدارس کو کرنا ہے۔ سیدھی سی جو بات ہے کہ یہ مدارس ہم نے محکمہ تعلیم کو دے دینے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا دعویٰ یہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ رجسٹرڈ ضرور کریں مدارس کو، ہمیں رجسٹریشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوسائٹیز ایکٹ کے اندر جو کہ پہلے اسمبلی نے بھی، جو کہ پہلے سینٹ نے بھی اس کو پروو کر لیا، پاس کر لیا، اسی کے تحت مدارس کو آپ رجسٹرڈ کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔